پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ بات ہوتی ہے قرآن کریم کی مختلف آیات کے حوالے سے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ہماری علمی کمی دور ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سے قربت اور ہمارا جہل وہ دور ہو جاتا ہے۔ اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین اور ایک جید مفسر قرآن سے سورہ نساء کی 2 آیات کے تعلق سے 142 اور 143۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ پہلا سوال تو ہم یہ رکھیں گے کہ ہمارے معزز مہمان ہمیں یہ بتائیں کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق اللہ سے دھوکے بازی کر رہے ہیں، در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ منافقین اللہ تعالیٰ سے کیا دھوکے بازی کر رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ مساتے ہوئے اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ اللہ اکبر، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن بہت تھوڑا سا، بڑے قلیل مقدار میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاماڈول رہتے ہیں، نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف۔ اللہ نے جسے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ یہاں دوسری آیت بھی مکمل ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ بھی کسی کو بھٹکاتا ہے؟ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اور ٹو ڈوز کے حوالے سے بات بھی کروائیں گے کہ یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک جانا مانا، معروف، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، مفتی زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ نساء آیات 142 اور 143۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء
ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق اللہ العظیم۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو کچھ مساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف اور نہ پورے اس طرف۔ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی زبیر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 27۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں غار والوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، یہ منافقین اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، اصل میں اللہ نے ہی انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ منافقین کون تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 142 اور اس سے آگے بھی جن آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے، جی، یہ منافقین عقیدے کے منافق تھے۔ نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہوتا ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی جو اپنے عقیدے کے اعتبار سے منافق ہو، ظاہر کے اعتبار سے وہ ایمان ظاہر کرتا ہے، جبکہ اس کے باطن کے اندر، اس کے من کے اندر کفر چھپا ہوا ہے، اور وہ مسلمانوں کو اس بات پر دھوکہ دیتا ہے کہ میں تمہاری صف کا آدمی ہوں اور میں بھی ایک مؤمن اور ایک مسلمان ہوں، جبکہ اندر کے اندر کفر ہے۔ واضح طور پر اس کا شرعی پہلے لمحے میں حکم یہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ کافر ہے، بلکہ کافروں کی بھی انتہائی گھٹیا ترین قسم، اور وہ والی قسم کہ آگے ہی اگلی آیات کے اندر اللہ نے ان کی سزا بیان کی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے سب سے زیادہ پست ترین، نچلے ترین طبقے کے اندر عذاب سہیں گے، وہ یہ منافق ہوں گے۔ پروگرام کی ابتدا کے اندر ہی ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے کہ جو ابھی میں نے بات ذکر کی کہ منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ دو قسمیں ہمیں ہر مسلمان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہ دو قسمیں سامنے نہیں رکھتے تو گڈ مڈ اور خلط مبحث ہم عام طور پر اپنی گفتگو کے اندر یہ کر لیا کرتے ہیں کہ جو اعتقادی منافق ہوتا ہے ہم بعض اوقات اس کو عملی منافق کے درجے میں رکھ لیتے ہیں، جو بعض اوقات منافق عملی ہوتا ہے ہم اس کے اوپر وہ آیات اور وہ احادیث فٹ اور لاگو کر رہے ہوتے ہیں جو کافر منافق، اعتقادی منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان ہے، وہ مسلمان کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور ہم فوراً اپنے ذہن کے اندر اپنی زبان پر یہ بات لے کر کے آتے ہیں کہ یہ تو منافقت ہے، دھوکہ ہے، جھوٹ ہے اور یہ منافق ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے یہ بات کہی تو فوری بعد ہم یہ والی آیات اور وہ جو منافق عقیدہ، منافق اعتقادی والی آیات اور وعیدیں اور احادیثیں
ہم وہ مسلمان پر لاگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے لمحے کے اندر فرسٹ سٹیپ پر ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ اس طرح خلط مبحث کرنا، گڑبڑ کرنا بہت زیادہ غلط ہے اور ایک سنگین ترین فحش غلطی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آدمی منافق نہیں ہے اعتقاد کے اعتبار سے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، اور وہ مسلمان جھوٹ بولتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، امانت رکھوائی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ 3 علامتیں منافقی ہیں۔ تو اب اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے، ہم یہ کہہ دیں جناب یہ منافق ہے، چونکہ حدیث کے اندر یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں، اور جب یہ منافق ٹھہرا تو اب یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر جائے گا، اب یہ کافر ہو گیا، اب یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے۔ پہلے سٹیپ پر ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے، ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ یہ تفصیل اور یہ تقسیم سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ اب ان آیات میں اللہ رب العزت نے جن منافقوں کا تذکرہ فرمایا، یہ سارے کے سارے کافر منافق ہیں۔ یہ سارے کے سارے وہ منافق ہیں جو عقیدے اور نظریے کے اعتبار سے در حقیقت نفاق پر فائز ہیں، اور نفاق کے درجے کو انہوں نے حاصل کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ۔ در حقیقت یہ جو منافق ہیں، اندر میں باطن میں کفر اور ظاہر میں ایمان و اسلام کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے بڑھ کر جہالت، اس سے بڑھ کر ناواقفیت اور بے وقوفی کا درجہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ رب العزت تو دلوں کے احوال جانتا ہے، وہی نہ جانے تو کون جانے؟ وہ تو انسانوں کا خالق ہے۔ اور وہ جو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے علم کے بارے میں، یہ تو قرآن میں جا بجا آتا ہے نا، احاطہ کل شیء علما، کہ تمام چیزوں کا احاطہ اللہ کا علم کرتا ہے۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقہ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ عجیب جامع آیت، سارے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اس اللہ ہی کے پاس ہے۔ جو کچھ خشکی اور تری میں وہ جانتا ہے، درخت کا کوئی پتا نہیں ہلتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، بلکہ اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، ایک دانہ جو تم زمین کی تاریکیوں کے اندر بوتے اور ڈالتے ہو، وہ دانہ کس شکل میں کب کیا ٹریولنگ کر رہا ہے، اس میں تدریج و ارتقاء کے کون سے مراحل گزر رہے ہیں، اس وقت وہ دانہ، پھر اس میں پیدا ہونے والی نرمی، پھر اس سے نکلنے والی باریک کومپل، پھر وہ کومپل زمین کے سینے کو شق کرتی ہے، پھر وہ پودے کے بعد ایک تن آور درخت۔ اللہ فرما رہا ہے یہ سارے مراحل اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتے، اللہ سے اجازت لی جاتی ہے، پھر یہ مراحل طے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ تو قرآن کریم کی آیات، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ کے علم واحاط بکل شیء علما، یہ تو جا بجا اللہ کا علم تو ظاہر ہے کہ محیط۔ احادیث کے اندر تو اللہ کے علم کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کے دماغوں کو سمجھانے کے لیے کیا خوبصورت مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، احادیث قدسیہ ہے۔ کالا پہاڑ، اس کالے پہاڑ کے اوپر، اور وہ بھی سردی جاڑے اور شدید ترین ایسی جو چاندنی رات بھی نہ ہو، اور پھر اس کالے پہاڑ کے اندر کالے رنگ کی چونٹی، پھر وہ چونٹی چلے، اور پھر انسان، اور کوئی بشر، کوئی انسان اس کی آہٹ اور چال کو نہیں سن سکتا۔ اس پہاڑ کے اس کالے پتھر پر چلنے والی جو چونٹی ہے، خدا اس کی چال کو بھی سنتا ہے، خدا کے علم میں وہ بھی سب کچھ ہے، خالق کائنات ہے۔ تو اب یہاں جو دھوکے کی بات اللہ رب العزت نے فرمائی، وہ اسی کانٹیکسٹ کے اندر، اسی پس منظر کے اندر، کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیں گے، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے من کے اندر میں نفاق کو، کفر کو،
چھپا کے رکھا ہوا ہے اور ہم سامنے ایمان اور اسلام ظاہر کرتے ہیں تو گویا کہ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے دیں گے، تو خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ان کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، خالق کائنات یہ مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت خالق و مالک و رازق ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے؟ حقیقت یہ کہ اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہاں وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا مطلب ظاہری طور پر، لفظی طور پر یہ وہ ان کو دھوکے میں رکھنے والا۔ بعض مفسرین نے اس کا ایک اور ترجمہ کر رکھا ہے، وَهُوَ خَادِعُهُمْ کا ترجمہ یہ کیا ہے اللہ ان کو اس دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ جو یہ جرم کر رہے اس جرم کی اور اس دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے ان کو دغا اور دھوکے کے اندر رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہ دراصل تائید ہے اس آیت قرآنیہ کی جو سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا کے اندر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ رب العزت نے ان کے آنکھوں پہ، کانوں پہ، قوت سماعت پہ، بصیرتوں کے بصارت اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور اللہ رب العزت ان کو ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ مہر کسی انسان پر کب لگاتا ہے؟ یہ اللہ مہر اس وقت لگاتا ہے جب وہ اپنے اختیار سے کفر کو اور نفاق کو اور باطل اور شر کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو ہر انسان کو ایک ضمیر دیا ہے، ایک فطرت سلیمہ دی ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ اور دونوں راستے دکھا دیے، ہدیناہ النجدین، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اچھا اسی طرح قرآن میں اس کو جا بجا بھی مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اب دونوں راستے بالکل واضح ہو گئے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے اختیار سے نفاق کو اور باطل کو اختیار کرتا ہے۔ جب وہ اختیار کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اللہ رب العزت ان کو اس کی منافقت کے اندر پکا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ منافقت کے اندر ہی آگے ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ بڑا خطرناک سٹیج ہوتا ہے یہ انتہائی خطرناک سٹیج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ہدایت کا دروازہ کھولے رکھے، دربار کے اندر اس کے لیے آنے کا راستہ اور فلیکسیبلٹی اور لچک موجود ہو، یہ سارے وہ مراحل ہوا کرتے ہیں جس میں ہدایت کا امکان ہوا کرتا ہے۔ مگر وہ موقع کہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یا وہ موقع کہ ختم اللہ علی قلوبہم، تو یہ وہ مواقع ہوتے ہیں، یہ وہ خطرناک سٹیج ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اب کینسر اپنے آخری سٹیج پر پہنچ گیا، اب یہاں پر منافقت اور کفر اپنے آخری سٹیج پر پہنچ گیا۔ پھر اللہ رب العزت بھی ان کو راندہ درگاہ کر کے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ در حقیقت وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، دھوکے کے اندر اب ان کو مبتلا رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سٹیج سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ تو ایک کفر کے حوالے سے، منافقوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن انیق صاحب مسلمانوں کے حوالے سے بھی یہ جو ایک سٹیج اور درجہ آتا ہے، اس سے ضرور پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ پر آپ ابروئے اشارہ سے، ابروئے چشم سے دیکھنے والی جو کیفیت ہے، لاپرواہی اور بے نیازی والی جو کیفیت ہے، یا اللہ مجھ کے ساتھ، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعاؤں میں مانگا، اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کر دینا، اور یا اللہ تو چشم آبرو سے ہمیں نہ دیکھنا، اعراض کر دینے والا، اگنور کر دینے والا، یہ اب اسی کے اندر مبتلا رہے۔ یہ جس حال میں ہیں یہ انہی حال کے اندر پڑے رہیں۔ یہ کہنے کو تو ایسے آسان جملہ ہے، مگر اس سے بڑھ کر کے سزا کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے بڑا بدنصیب کون ہے جسے اللہ اس کے حال پر چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ اچھا منافق ایک تو عملی اور ایک اعتقادی، وہ دونوں کا فرق آپ نے واضح کر دیا، لیکن چند علامتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ منافق میں بعض جگہ 3 اور بعض جگہ 4، وہ ذرا واضح کر دیجئے۔ اس کے بعد وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اس پر وہ بھی ایک نشانی ہے، نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بس کاہلی سے اٹھتے ہیں۔ اچھا لوگ دیکھ رہے ہیں یراؤن الناس، تو اچھا ریاکاری، تو یہاں ریاکاری آ جاتی ہے۔ ارشاد۔ دونوں قسم کے منافقتوں کی علامتیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، یعنی منافق عملی کی بھی علامتیں اور منافق اعتقادی کی۔ یہ جو
یراؤن الناس والی بات ہے، یا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی والی، کہ یہ لوگ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ منافق اعتقادی یعنی وہ جو کافر تھا اس کی یہ علامت ہے۔ اصل میں اس کے اوپر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو علامت بیان کی انتہائی لاجیکل، انتہائی منطقی قسم کی علامت ہے اور انسانی نیچر اور فطرت کے عین مطابق ہے۔ وہ کیسے؟ انیق صاحب، یہ جو منافق ہوتے تھے نا، ان منافقوں کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تھے تو کافر تھے نا، جی جی یعنی اندر تو ایمان تو اترا ہوا نہیں ہے۔ ٹھیک، اب ظاہری طور پر مسلمانوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے اور مسلمانوں کی مراعات حاصل کرنے کے لیے کیا کام کرتے ہیں؟ ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو منافق اعتقادی ہوتے تھے، آخرت میں تو ان کی سزا آ گئی نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ تو تباہی ہے ہی ہے، جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہے، وہ تو ہے۔ لیکن خدا کی قسم یہ منافق دنیا کے اندر بھی اس قدر تکلیف کے اندر مبتلا رہتے تھے کہ یعنی ایک طرح سے قابل ترس حالت۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ اب جب انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے باطنی طور پر نہیں، ظاہری طور پر مومن ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ کام بھی تو کرنے پڑیں گے نا۔ سارے مسلمان تو فجر کی نماز کے لیے آتے ہیں، سارے مسلمان تو عشاء کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ نماز پڑھنے کے لیے فجر میں نہ آئے اور ان کے چہرے سے، ان کی کلائیوں سے اور منہ سے وضو کا پانی نہ ٹپک رہا ہو، اور یہ فجر میں ٹریولنگ کر کے نماز با جماعت میں شریک نہ ہو، تو اور ہے خیر القرون کا دور، ہے صحابہ کا دور، اب ہے عہد رسالت کا دور، تو اب بتائیں کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے نماز فجر اور نماز عشاء سے غائب رہے؟ لہذا یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ اچھا، اب جب یہ نہیں ہو سکتا تھا تو اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ انہوں نے یہ کرنا تھا کہ قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، سستی کے ساتھ، برا بھلا کہتے ہوئے، زبان سے ہڑبڑاتے ہوئے اور تنگ ہو کر گھر سے نکل رہے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، تکلیف ہے، برداشت کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ایک ہی ایم ہے کہ مسلمان ہم کو اپنا مومن بھائی سمجھ رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے ہم اپنے آپ کو مومن ظاہر کر لیں۔ کوئی بھی شخص یہ دکھاوا کب تک کرے گا؟ ایک وقت تک کرے گا نا، 2 دن کر لے گا، 4 دن کر لے گا، 70 سال کرنا ہے ان کو یہ کام، ان کو یہ کام 50 سال تک کرنا ہے، یہ کام ان کو 80 سال تک کرنا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ یہ کس قدر قابل ترس حالت کے اندر ہے اور کس قدر تباہی کی حالت کے اندر ہے، روز کی اذیت، روز کی تکلیف۔ مسلمان نماز کے لیے تو نشاط کے ساتھ جاتے تھے، مسلمان تو جاتے تھے خشوع اور خضوع کے ساتھ، سنسیئر ہو کر، ان کے اندر تو خلوص و اخلاص تھا، اس لیے کہ وہ تو اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ اس وقت میں پانی کے قطرے بہا رہا ہوں اور میں وضو کر رہا ہوں، شدید سردی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسبغ الوضوء علی المکارہ، کہ جب مکروہ حالت ہو، مشکل حالت ہو، تب بھی وضو کو مکمل کرو۔ تو صحابہ کرام کے سامنے وہ حدیثیں اور ان حدیثوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم راستے کھول دیں گے، ہم ہدایت کے راستے عام کر دیں گے، جو ہمارے راستے میں محنت اور مشقت کرے گا قدم قدم پر ہم یہ نیکیاں دیں گے۔ بشر المشائین بطول فی اللیل او کما جاء فی الحدیث، خوشخبریاں سنا دو ان قدم والوں کو جو قدم رات کے وقت مسجد کی طرف اٹھتے ہیں، اندھیرے میں اٹھتے ہیں، صبح کے وقت اٹھتے ہیں۔ تو ان کو، صحابہ کرام کو، مخلص مسلمانوں کو تو قدم قدم پر فضائل کا استحضار ہو رہا ہے، قدم قدم پر خوشخبریاں مل رہی ہیں، ایک ٹھوکر لگتی ہے خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنا اعلیٰ درجے کا ثواب ذخیرہ ہو گیا، پھر گئے تکلیف ہوئی، پھر ثواب ذخیرہ ہو گیا۔ ان کا معاملہ کیا ہے؟ قبر کو یہ مانتے نہیں ہیں، آخرت کو یہ مانتے نہیں ہیں، حشر کے اوپر ان کا ایمان نہیں ہے، اور آگے ان کو سزا و جزا کا تصور نہیں ہے، عقیدہ آخرت نہیں ہے، عقیدہ توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے، اب یہ دکھاوا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس دکھاوے کی ان کو اذیت ہوتی تھی، اذیت ہوتی، اسی اذیت کے اندر زندگی گزاری، اسی میں مر گئے۔ اچھا، اب دنیا میں تو یہ اذیتیں برداشت کی، دکھاوے کے لیے رات کو اور صبح کے وقت میں نمازوں کے لیے آئے، اور یہ میں رات کا اور صبح کا تو خاص طور پر اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، مگر ظہر کے لیے بھی 70 سال پابندی کرنا، عصر کے لیے بھی پابندی کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے،
پھر کیا ہے انیق صاحب، صرف اور صرف نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى آیا، بعض اور روایات کے اندر آپ کو پتہ ہے جہاد کے اندر ہم ان کو جانا پڑ رہا ہے۔ جی ہاں، یعنی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جہاد میں جا رہے ہیں اور جہاد کے اندر، جنگ کے اندر، بیٹل کے میدان کے اندر تو آپ کو باقاعدہ جان ہتھیلی پہ رکھنی ہے، ٹھیک، اور ہیں آپ اندر سے منافق، اور جب اندر سے آپ منافق ہیں تو اجر و ثواب کا وہ بھی معاملہ نہیں ہے، اور جب اجر و ثواب کا بھی معاملہ ذہن کے اندر نہیں اور ہے بھی نہیں کیونکہ کافر ہو تم لوگ، تو اب جان بھی ہتھیلی پر رکھ رہے، قدم قدم پر اذیت کا شکار۔ صحابہ صدقہ کرتے ہیں، ان کو صدقہ کرنا پڑتا ہے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، ان کو جہاد کرنا پڑتا ہے، وہ مسجد کے اندر صفائی کرتے ہیں کام کر، ان کو وہ کام کرنا پڑتا ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو اب روزہ یہ نہیں رکھ سکتے تھے، روزہ تو رکھتے نہیں تھے کیونکہ چھپ کر کے یہ پانی پی لے، چھپ کر کے کھانا کھا لیا کرتے تھے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ روزہ تو ایسی چیز ہے جو دکھاوا نہیں ہو سکتا، مگر حج کرنا ہے، ان کو تراویح پڑھنی ہے، ان کو ظاہری طور پر عمرے کا سٹرکچر سامنے پیش کرنے کا ہے، ان کو نمازیں دکھانی ہیں، اور یہ روزانہ کی بنیاد، اور نماز کا تذکرہ خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہ کام ان کو روز کرنا پڑتا تھا، تو اس سے زیادہ قابل رحم حالت کوئی نہیں ہو سکتی، اور یہ سوچ کیا رہے ان سارے کاموں کے کرنے کے باوجود، نعوذ باللہ یخادعون اللہ، ٹھیک، کہ یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں تم اتنی اذیتوں میں، دھوکے کے اندر تو تم خود مبتلا ہو، خدا نے تم کو اتنا راندہ درگاہ کر دیا ہے۔ اور انیق صاحب آپ ایک حیران ہوں گے، کلاس کا وہ بچہ کام بھی پورا کر کے آئے اور شمار بھی اس کا کام نہ ہو، اس سے بڑھ کر سزا کیا ہے؟ کام بھی پورا وہ کر کے آئے، پورے کا پورا کام کرے۔ اسی لیے ایک بات بڑی ضروری ہے، منافق کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ جی ہاں، وجہ کیا ہے منافق کی عزت نہیں ہوتی؟ دیکھیں ایک طرف ہے کافر، وہ ایک طرف ہے، ٹھیک، اور ایک طرف ہے مومن مسلمان۔ ایون کہ انیق صاحب میں آپ سے ایک اور بات عرض کرتا ہوں، یہ جو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ہے، اس کے ماتحت مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے، اور وہ بڑا قابل غور نقطہ تھا، میں تو پڑھ کر کے ہل گیا۔ آج تک میرے آپ کے ہم سب مسلمانوں کے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا عذاب مشرک کو ہوگا، ٹھیک، ہمارا تو عقیدہ، ہمارا تو ذہن یہی تھا نا کہ ہوگا۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار کو پڑھنے کے بعد مفسرین نے عجیب نکتہ لکھا ہے، سب سے زیادہ نچلے درجہ جہنم میں مشرک نہیں ہوگا، منافق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور مشرک نے ڈکلیئر کیا ہے نا میں مشرک ہوں، مشرک ہوں، گھما پھرا کے بات نہیں کی، اور پھر وہ ڈکلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا شرک متعدی نہیں ہے، جی، اس کے شرک سے کسی اور کو نقصان نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ مشرک ہے، جی، اس نے بتا دیا میں بتوں کی پوجا کرتا ہوں، ٹھیک، اور یہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس مشرک کو، اس کے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن کچھ بھی ہو، ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو کافر، ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو مشرک کہ وہ مومن نہیں ہے، لیکن اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کئی مسلمان اس کے اوپر اعتماد کر لیتے ہیں، اور یہ جنگوں کے اندر بھی اعتماد کیا گیا، تو کئی منافق جو کہ پکے ٹھکے منافق تھے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے منافقت کا پتہ چلا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کے منافق ہونے پر کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ کسی کو شک نہیں ہے۔ تو یہ جو منافق رئیس المنافقین ہے، اس کو بخاری کی روایت کے اندر رئیس المنافقین ہونے کا باقاعدہ لقب ملا ہے، اور آپ کو پتہ ہے خود قرآن کریم کے اندر بھی اس کے بارے میں آیا کہ اس کی قبر پر مت جائیے، استغفار مت کیجئے، اس کے لیے معافی اور بخشش طلب نہ کیجئے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اس جیسے منافق جو کہ پکے ٹھکے منافق ہیں، ان کی سزا مشرک سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ کیوں؟ مشرک کے شرک سے اگلے کا نقصان نہیں، اگرچہ وہ خود تباہ و برباد ہے، اور اس کا ایسا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہوگا، لیکن یہ جو منافق ہے، اس کے نفاق کے دام میں اور جال میں کئی مسلمان آ سکتے ہیں، تو اس کا نقصان متعدی ہے، اسی لیے اس کی سزا یہ ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کے حوالے سے، یعنی یہ مسلمان بظاہر مسلمان ہے لیکن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، یعنی مشرک اور کافر سے بھی زیادہ، کیونکہ مشرک کے لیے قرآن میں کہیں یہ لفظ نہیں آیا کہ لفی الدرک الاسفل من النار، مشرک کے لیے یہ لفظ نہیں آیا، مشرک کے لیے یہ لفظ ضرور آیا کہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا،
اور یہ لفظ ضرور آیا کہ سب سے بڑا ظالم ہے مشرک، یہ ضرور آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، راندہ درگاہ ہے اور سب سے بڑا سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑی سزا جو ملے گی وہ اس اعتقادی منافق کو سزا ملے گی۔ کیوں؟ اس کا کفر اور اس کا شرک متعدی نہیں، اس کا نفاق متعدی ہے، لوگوں کو بھی نقصان پہنچانے ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ منافق رہے گا مسلمان، ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے، ظاہری ظاہری طور پر مسلمان اور ظاہری طور پر مسلمان، یہ بھی بہت اہم، میں سمجھ گیا جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو منافق جو اپنے آپ کو ظاہر یہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، اب عام دیگر مسلمانوں کے لیے اس کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر رکھے جانے کا حکم ہے، تو یہ یاد رکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ وحی آتی تھی، جی انہیں پتا تھا کہ کون مسلمان ہے حقیقی اور کون مسلمان حقیقی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ حضرت حذیفہ کو پتا تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علامتیں بیان فرما دی تھی، اسی لیے حضرت حذیفہ، بہت سارے صحابہ کرام کی مختلف خصوصیات ہوتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے خصوصیت، اقضاہم علی، ڈیسیجن پاور، شجاعت، بہادری، خدا نے ان کو کتنا بڑا درجہ اور مقام بلند عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت آپ کو پتہ ہے، شجاعت، عدل، فاروقی کتنا مشہور ہے، حضرت ابوبکر کی رحمدلی کتنی مشہور ہے، حضرت عثمان غنی کی سخاوت، تو ہر صحابی کی کوئی نہ کوئی ممتاز اور نمایاں خصوصیت ہوتی تھی۔ حضرت حذیفہ کو صاحب السر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دیا گیا، نبی کے رازدار صحابی، تو یہ رازدار صحابی تھے، ایون کہ ان کے حالات زندگی میں یہاں تک بھی لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان جلیل القدر خلیفہ دو، عجیب، وہ بعض اوقات ڈر کی وجہ سے جا کر کے ان سے پوچھتے تھے کہیں میرا نام تو ان کے اندر نہیں ہے، یعنی اتنا ڈر اور اتنا خوف ان کو ہوتا تھا، اور بہت سارے مخلص صحابہ کرام جا کر پوچھتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں حضرت عمر ایک بڑا باریک کام کرتے تھے، بہت باریک کام، اپنے دور خلافت میں مملکت کے اندر جن کو عمال، سپہ سالار، خلیفہ کا نمائندہ اور گورنر اور عامل مقرر کرنا ہوتا تھا، وہ کہتے حضرت حذیفہ سے دستخط کروا لو، خاموشی کے ساتھ۔ دستخط کا مطلب کیا ہے؟ حضرت حذیفہ کی رائے آ جائے، جیسے فائل دی جاتی ہے نا فلاں کی بھی باقاعدہ ریکمنڈیشن آ جانی چاہیے، سفارش آ جانی چاہیے، تو حضرت عمر کسی کا تقرر کرنے سے پہلے حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ تو رازدار تھے، ان کو فہرست معلوم تھی، جب ان کو لسٹ معلوم تھی تو اگر یہ کسی کا نام لیتے اور حضرت حذیفہ اس پر خاموشی اختیار کرتے یا چہرے کے تیور بدل جاتے یا رنگت تبدیل ہو جاتی یا منفی جواب دے دیتے، اور وہ بھی اشارے کے نام کے اندر، حضرت عمر سمجھ جاتے تھے نا بھائی ان کو مجھے کوئی گارنٹی اور کوئی کسی قسم کی ضمانت نہیں اور کوئی عہدہ نہیں دینا، اور جس پر حضرت حذیفہ بشاشت کا اظہار کرتے، تعریف کرتے، بہت اچھا ہے امیر المومنین، یہ فیصلہ آپ کا بہت اچھا ہے، بالکل صحیح ہے امیر المومنین، آپ اس کو مقرر کر لیں، حضرت عمر سمجھ جاتے تھے کم از کم یہ اس لسٹ سے تو خارج ہے، مخلص مسلمان ہے، مخلص اور اعلیٰ درجے کا جلیل القدر صحابی ہے۔ ہاں پھر باقی معاملات الگ ہوتے تھے کہ مثال کے طور پہ سفر کس کو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، اور کس کی کون سی اسپیشلائزیشن ہے اس کو وہاں پر مقرر کیا جائے، جہاد کے لیے مثلا خالد بن ولید کو مقرر کیا جائے، اذانوں کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو مقرر کر لیا، وہ پھر ہر ایک کی جو اپنی صلاحیتیں ہوتی تھی، لیکن کم از کم بنیادی شرط سے کلیئرنس جو ملتی تھی وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کنائے سے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو منافق ہے، اس منافق کی ہمیشہ طور پر ایک تو زندگی انتہائی برباد ہوتی ہے، اور انتہائی اسی کو وہ خادعون کہا گیا نا کہ وہ انتہائی قابل عبرت زندگی گزار رہا ہے، کام سارے کے سارے کر رہا ہے، ملنا جلنا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت میں تو لفی الدرک الاسفل من النار ہو گیا۔ اس سے ایک بات پتہ چلی انیق صاحب، وہ یہ ہے کہ کافروں کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، اور ان کافروں کے اندر کیٹیگریز ہم نے آپ نے نہیں بنائی، اللہ کا قرآن بناتا ہے۔ وہ کیسے؟ کافر وہ بھی ہیں جو اہل کتاب ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے زیادہ قریب سمجھا گیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ معاملات کے جن معاملات میں الگ سے صریح کوئی حکم نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت کو پسند کر لیا کرتے تھے، اور اہل کتاب میں سے مسیحی بھائیوں کو زیادہ قریب رکھا گیا، اور ان کے بارے میں بہت سارے احکام میں رعایت ہے، شادی ان کے ساتھ جائز ہے، نکاح یہودی کے ساتھ جائز ہے، نکاح عیسائی کے ساتھ جائز ہے، ذبیحہ ان کا حلال ہے، چاہے عیسائی ہو یا یہودی ہو،
ان کا ذبیحہ حلال ہے بشرطے کہ وہ اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر لے. تو مقصد ہے بے شمار احکام کے اندر ان کے بارے میں فلیکسیبلٹی اور لچک ہے. لیکن منافق کا معاملہ ان سے زیادہ سخت. اور منافق کا معاملہ آپ کو پتہ ہے عہد رسالت میں بھی جو سب سے ٹاپ آف دا لسٹ بدترین کافر سمجھے جاتے تھے وہ کون سے کافر تھے؟ وہ مشرک تھے. لیکن منافق ان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. منافقین کا معاملہ ان سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ منافق عملی کے بارے میں بھی جی یقیناً کہ وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, جو وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, امانت رکھوائی جائے خیانت کرے, جھگڑا ہو گالیوں پہ اتر آئے. ذرا اسے کھول دیجئے. منافق اعتقادی کی علامت تو بیان کر دی کہ نماز کے لیے اٹھے گا تو سستی کرے گا, اور میں نے بتایا وہ فطرت کے عین مطابق کب تک ریاکاری کرے گا. اور جہاں تک تعلق ہے منافق عملی کا, تو منافق عملی کا معاملہ یہ کہ یہ 4 علامتیں جن کو آپ نے بیان کیا 2 حدیثوں میں الگ الگ آئی ہے. ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علامتوں کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ نقطہ سمجھنا چاہیے کہ کم از کم جس کے اندر یہ علامتیں ہوں, ہم اس کو کافر نہیں کہہ رہے. مسلمانوں میں اگر کوئی ہے ہم اس کو کافر نہیں کہتے, لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کم از کم وہ اس بات پر غور کرے کہ اس کی نسبت کن کے ساتھ ہو رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. وہ از خود محاسبہ کر لے بھائی, اللہ اکبر. ہم نہیں کہہ رہے کچھ. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. اللہ اکبر. تو منافق کی نشانیاں یہ ہیں, منافق کی علامتیں یہ ہیں. تو پہلے قدم پر کم از کم یہ جو منافق عملی ہیں, جو ہم مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں, اور ہم کئی دفعہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منافقت والے کام کرتے ہیں, اعتراف کرنا چاہیے, مقر ہیں ہم کئی دفعہ جھوٹ بول لیتے, وعدے کی خلاف ورزی کر لیتے, امانت کوئی ہمارے پاس رکھواتا ہے, ہم سے امانت کے اندر خیانت ہو جاتی ہے. ہم سب کے سب گناہگار, ہم سب کے سب خطا کار ہیں. لیکن یہ ضرور ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ ایک تو حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے اندر ایسے کام کرنے والے جو مسلمان بھی ہیں انہیں یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے, اور ان کے اوپر کس لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے. یہ بات میں ذرا زور دے کر کے کہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس صاحب علمی نقطہ اس کے اندر یہ ہے, ایک تحقیقی نقطہ یہ ہے, کوئی شخص کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو, زانی, شرابی, کبابی, ڈاکو, چور, قاتل, کتنا بھی شخص گناہگار کیوں نہ ہو, اس کو کافر کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا, کبھی بھی نہیں کہا جاتا. چاہے اس نے ساری زندگی کافروں والے کام کیے. کافروں والے کاموں سے مراد یہ کہ فرض کرو کہ کافر جو ہے نا وہ ڈاکہ کوئی مار رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی بدکاری کر رہا ہے, شرابیں پی رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, لیکن کچھ بھی ہونے کے باوجود کافر کا اطلاق نہیں کیا گیا. لفظ کافر اس کے اوپر نہیں ڈالا گیا قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی. لیکن یہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے, جو ہم مسلمانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں اور بعض مسلمانوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں, امانت پہ خیانت, بات کرتے جھوٹ بولتے, اسی طرح وعدے کی خلاف ورزی کرتے, یہ کام اتنے خطرناک ہیں کہ ان پر باقاعدہ منافق کے لفظ کا اطلاق کر دیا گیا ہے. کافر کے لفظ کا اطلاق گناہگار مسلمان پر نہیں کیا گیا, ان کاموں کے کرنے والے پر لفظ منافق کا اطلاق کر دیا گیا ہے. یہ وہی نسبت کہ بھائی تمہارا نسب نامہ کدھر جا رہا ہے روحانی طور پر, تمہارا تعلق کس کیٹیگری کے اندر جا رہا ہے, تمہاری چین و سند کن کے ساتھ جا کر کے مل رہی ہے. یہ اپنی جگہ پر دل دہلا دینے والی حقیقت ہے, اپنی جگہ پر دل آپ بتائیں آج کسی مسلمان کو آپ کافر بول دیں, کسی بھی مسلمان کو آپ کافر بول دیں, وہ کتنا ناراض ہوگا, چیب جبی ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یار میں تو مسلمان ہوں, تم نے میرے کو کافر کیوں کہ مرنے مرانے پر تل جائے گا. لیکن وہ مسلمان جس میں یہ خرابیاں پائی جائیں ان کو میں نے اور آپ نے منافق نہیں کہا, ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہے وہ نقطہ کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری نسبت اور مشابہت کس کے ساتھ ہو رہی ہے, اور افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے. افراط و تفریط یہ کہ یہ جو منافق کی علامتیں ہیں نا, ان منافق کی علامتوں کو بیان کیا گیا کہ یہ علامتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ایک اور علمی نقطہ یہ ذکر کیا گیا کہ یہ جو علامتیں, یہ علامتیں بھی دراصل حاصل کی گئیں, اور یہ علامتیں بھی کافر منافقوں کی ہیں, وہ منافق اعتقادی کی ہیں.
منافق اعتقادی کی ہی یہ علامت کہ وہ جو اعتقادی منافق ہے وہ اچھا یہ منافق اعتقادی کی علامتیں کیوں ہیں, وہ یہ کام کیوں کرتا تھا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو قدم قدم پر جھوٹ بولنا پڑتا تھا, قدم قدم پر جھوٹ بولنا پڑتا تھا, کیونکہ وہ نماز کے اندر تو آتا تھا, سستی کے ساتھ آتا تھا کیونکہ ہر وقت تو وہی کر نہیں سکتا تھا. نماز کے اندر تو آتا تھا دکھاوے کے لیے کیونکہ بہت سارے مجمع کو پتہ چلنا تھا. لیکن کسی ایک عام انسان کے ساتھ جب وہ بات کر رہا ہے نا تو جھوٹ بول رہا ہے, اس میں اس کا پول نہیں کھلتا تھا. ٹھیک, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی علامت یہی ہے, کیونکہ وہ مسلمان تو ہے نہیں, سچائی تو اس نے بولنی نہیں ہے, سچ بولنا نہیں ہے. اسی طریقے سے امانت میں خیانت یہ ٹاؤن, محلے, گلی کوچے, اسٹریٹ اور محلے اور پڑوس کے ایک فرد واحد کا ایک عام فرد واحد کے ساتھ معاملہ تھا. جلی معاملہ نہیں ہے, اوپن اور نمایاں نہیں ہے. نماز میں تو اس لیے جاتا تھا وہ اوپن اور نمایاں تھا, جہاد میں اس لیے جاتا تھا اوپن اور نمایاں تھا, حج پر اس لیے جاتا تھا وہ اوپن اور نمایاں تھا. یہاں پر کیا ہے, یہاں پر یہ کہ وہ تو ایک بندہ ہے نا, وہ ایک بندہ مجھے برا سمجھتا ہے سمجھا کرے لیکن میرا پول نہیں کھلے گا. اسی طریقے سے گالم گلوچ, گالم گلوچ کیوں دیتا ہے؟ گالم گلوچ کا بھی معاملہ یہ, گالم گلوچ بھی یہ ایک انفرادی معاملہ ہے. کوئی بھی شخص مجمع میں کسی کو گالیاں نہیں دیا کرتا, وہ اس لیے نہیں دیتا کہ یہ تو سارے کے سارے گواہ بن جائیں گے اور سارے کے سارے میرے کو برا سمجھے جائیں گے. تو پتہ چلا کہ یہ جو علامتیں ہیں نا, یہ علامتیں بھی در حقیقت انہی اعتقادی منافقوں اور کافروں کی ہیں. اب ڈرنا اس بات سے چاہیے مجھے, آپ کو, عام مسلمانوں کو, عام ہمارے برادران اسلام, اسلامی بھائیوں کو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر یہ علامتیں آ جائیں. مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً میں نے کہیں ملفوظ پڑھا تھا, انہوں نے ایک عجیب بات کہی. انہوں نے کہا کہ ایک چیز کا بڑا ڈر ہے اور یہ ہے میں سمجھتا ہوں آج کے پروگرام کا حاصل جملہ اور ہم سب کے لیے بڑا قابل غور, قابل فکر لمحہ فکریہ. جو مسلمان ان تین علامتوں کا عادی بن جاتا ہے نا, عادی بن, ایک ہے کسی وقت کسی نے جھوٹ بول دیا, ایک ہے کسی نے امانت رکھوائی بس خیانت ہو گئی, یا وعدہ کیا وعدے پہ پورا نہیں اتر سکا, کبھی کبھار, عمومی طور پر عادت نہیں ہے. اور الحمدللہ عام مسلمانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور کرتے بھی ہیں. لیکن اگر وہ مسلمان جو ان چیزوں کا عادی ہو گیا تو کہا یہ گیا ہے کہ ان چیزوں اور علامتوں کا عادی بن جانے والا زندگی میں ایک مرحلہ آتا ہے کہ یہ چیزیں اس کو نفاق اعتقادی تک پہنچا دیں گے. اللہ اکبر, جس کو کہا جاتا ہے کہ سلب ایمان کا خطرہ. اللہ اکبر. تو یہ راستہ دراصل وہی ہے. آج علامت ہو رہی ہے, کل کو حقیقت ہے. آج ٹریڈ مارک بن گیا مارکیٹ میں تمہارا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ گالم گلوچ سے بات چیت کرتا ہے اور یہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا, امانت میں خیانت کرتا ہے. آج یہ مارکیٹ میں تمہاری علامت بنا ہے, کل کو یہ علامت حقیقت کا روپ دھارے گی. کل کو یہ نشانی شباہت حقیقی میں کنورٹ ہوگی. آج صرف تشبیہ و اشتباہ ہے, کل کو یہ کہیں حقیقت نہ بن جائے. اس حقیقت سے بچاؤ کے لیے اپنی اولادوں کو, اپنے وجودوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے ماتحت افراد کو کم از کم ان تین علامتوں سے ضرور بچانا چاہیے. اور یہ اس زمانے کے اندر کئی سارے تابعین بزرگان دین کے یہ اقوال ہے کہ نام تو حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے, نام تو حضرت حذیفہ کو بتائے تھے, لیکن ہمارے لیے علامتیں کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے اس زمانے میں کئی حضرات کے یہ اقوال موجود ہیں کہ یہ جو علامتیں, ان علامتوں کو وہ کافر اعتقادی کی علامتیں سمجھتے تھے. ہم نے آج اس کو کافر اعتقادی کی علامتیں نہیں سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جو مسلمان ہیں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ وہ مخلص مسلمان ہیں, لیکن ان کے اندر یہ عادتیں اتنی زیادہ عام ہو گئی ہیں کہ اگر ہم ان علامتوں کو نفاق اعتقادی کی علامتیں سمجھ لیں تو پھر تو اس روئے زمین پر کوئی مسلمان بچے گا ہی نہیں, سارے کے سارے منافقوں کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. سبحان اللہ. یہ نصیحتیں بتائی جا رہی ہیں انسان کو, اور ہم اہل ایمان ذمہ داری ہم پہ زیادہ ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک وہ نیکی نیکی ہی نہیں جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار نہیں دیا, اور ہمارے نزدیک وہ برائی برائی ہی نہیں کہ جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی قرار نہیں دیا. یہ جو چاروں نشانیاں ہیں یہ ہمارے دین نے ہم تک یہ بات پہنچائی اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. مفتی صاحب, ایک انسان وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے, اس کا معاشرے میں مقام ہو, یعنی ایک سیکولر ہو کر ذرا ہم بات کرتے ہیں. ایک آدمی
جو وعدہ خلافی نہیں کرتا معاشرے میں اس کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے، جس کی زبان پر گالم گفتار نہیں ہوتی، تعلق اس کا اچھے خاندان سے ہے، اس کی زبان پر جھوٹ نہیں آتا، یہ تو سچا آدمی ہے، اللہ اکبر، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ تو ایک انسان کو بہت اچھا دیکھنا چاہتا ہے دین۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ مقام مسلم کیا ہوتا ہے، تو یہ دین، یہ قرآن ہدی للناس ہے نا، یہ تو ہدی للناس ہے، تو انسان کو بہت عرفہ مقام پر پہنچاتا ہے ہمارا دین۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، یہ بندہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ خاکی جبریل علیہ السلام کا پڑوسی ہے، تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقام ہے کیا۔ مفتی صاحب، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ یہ منافق نشانیاں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، اس کے ساتھ ساتھ فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ کا ذکر کم کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا ذکر اللہ کا صرف مسجد میں ہوتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ صرف اور صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جی، جو مسلمان ہوتا ہے نا، آج کے دور کے اندر بھی دیکھیں، گرا پڑا مسلمان بھی ہوگا، تب بھی اس کی گفتگو کے اندر اللہ کا، رسول کا، قبر کا، آخرت کا، حشر کا بار بار تذکرہ آئے گا، اور وہ کیا کہے گا؟ اچھائی پر الحمدللہ والشکر للہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ یہ کام کر دے گا، اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ یہ وہ مسلمان بھی اپنی زبان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جو زیادہ کوئی نماز روزے کا پابند نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ ایمان میں تو مخلص ہے نا، منافق نہیں ہے، ایمان کے اندر مخلص ہے، کلمہ طیبہ کی دولت اللہ نے اس کو عطا فرما رکھی ہے، مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ان منافقوں کا، ان کا معاملہ یہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ صرف اور صرف قلیل، یعنی یہ ذکر نہیں کرتے مگر قلیل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلیل ذکر تو کرتے ہیں نا، تو سوال یہ یاد رکھیں، اس پر مفسرین نے لکھا ہے یہ قلیل ذکر بھی وہاں کرتے ہیں جہاں ان کو اپنے ایمان کی جھوٹی سند چاہیے ہوتی ہے، اللہ اکبر، ایمان کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہاں پر یہ تذکرہ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ وہاں پر تذکرہ نہیں کریں گے تو کہا جائے گا بھائی کہیں یہ کافر تو نہیں ہے، یہ منافق تو نہیں ہے، تو وہاں پر ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلا عام زندگی میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، کاروبار میں نہیں ہے، پبلک ڈیلنگ میں نہیں ہے، گھر بار میں اللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف قلیل ذکر، وہ بھی کہاں؟ جو لا بدی ہو۔ لا بدی کا مطلب جہاں چارہ کار نہیں بن رہا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کا مطلب یہ لکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ان منافقوں میں سے کوئی نہ کوئی منافق ہے، اللہ بچائے اگر آج کے دور کے اندر بھی کوئی ہوتے ہیں کئی سارے لوگ جو کافر اعتقادی والے منافق ہوتے ہیں، یعنی اللہ بچائے کہ وہ ہیں کافر لیکن کسی جگہ پر ایجنٹ بن کر کے گئے، کوئی اور مقاصد ہے، انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا ہوا ہے، تو اب ایسی جگہ پر یا وہ جو منافق جو اعتقادی تھے وہ کہیں امامت کرتے تھے، وہاں لمبی تلاوت کیوں کریں گے؟ وہ لمبی تلاوت تو وہ کرے گا نا جس کو قرآن سے محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر ایمان ہے۔ انہوں نے تو صرف اتنا حصہ تلاوت کرنا ہے کہ کسی طرح سے وہ جو کارگزاری، وہ جو کیٹیگری فارمیلٹی ہے وہ پوری ہو جاوے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ تھوڑا سا تذکرہ کریں گے تو لا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ تیسرے نمبر پر ان کی ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ جب امام کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت ہونٹوں کو صرف ہلاتے تھے، اللہ اکبر، تو یہ ہونٹوں کو ہلانے کو لا یذکرون اللہ الا قلیلا کہا یہ گیا۔ بہت قلیل ذکر کرتے ہیں، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر زیادہ نشاط کرتے کے ہیں، ساتھ، خلوص و اخلاص کے ساتھ۔ خلوص۔ اسی لیے کہا گیا، دیکھیں وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 45، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى سبحان الْخَاشِعِينَ، اللہ، یہی نماز کے بارے میں، جی، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر نماز، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو نہیں، یہ بھاری ہے منافقوں کیونکہ کے لیے، جی، اور منافق، خاشعین جو ہیں خشوع اور خضوع والے ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تو منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے اعمال، ان کی کارگزاریاں، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو تیر لگ رہے ہیں، جی، حدیث کے اندر آتا ہے تیر لگ رہے ہیں،
مگر کیا ہے تیر مسلسل ان کو لگ رہے ہیں اور وہ نماز نہیں چھوڑ رہے. بعد میں ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا میں نے تو سورہ رحمان، سورہ واقعہ، میں نے فلاں فلاں صورتیں شروع کر رکھی تھیں، مجھے پسند نہیں آیا کہ میں صورتوں کو چھوڑ کر کے نماز کو ختم کر دوں، میں نے کہا صورت کو مکمل. اللہ اکبر. ان کا تو یہ جذبہ ہوتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات کی سورہ نساء آیات 142 اور 143 منافقین کی نشانیاں یہاں اللہ بیان فرما رہا ہے. منافقین یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، اللہ نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. مفتی صاحب کے بڑے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ایک ایک نقطے کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا. اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوات کی کل تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 27. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں غار والوں کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں یا سورہ آل عمران میں یا سورہ کہف میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ عباس علی گلگت سے. عباس علی صاحب گلگت سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اپنی قسمت پر راضی رہنا اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر راضی ہونے کی دلیل ہے. اپنی قسمت پر راضی رہنا اللہ کی تقدیر اور فیصلے پر راضی ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر